بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر اس کائنات کے اندر لوگوں کے تزکیہ نفس کے لیے، لوگوں کے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جہاں تک انبیاء کرام نے اپنی حیات میں یہ سارا کام کیا، پھر ان کے بعد اس نبی کی امت کے صالحین نے، جن لوگوں نے اپنے نبی کی پیروی کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا، پھر ان کے ذمہ آیا کہ وہ لوگوں کی رہبری کریں، رہنمائی کریں اور تزکیہ نفس کریں، ان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی قیامت تک آقا کی امت کے صالحین، اولیاء کرام، علماء ربانیین یہ فریضہ انجام دیتے رہے اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ یہ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ ان اولیاء کرام اور صالحین میں جنہوں نے لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور عوام الناس اور لوگوں کی اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے محنتیں اور کوششیں کی، اور بالخصوص اپنے اقوال، اپنے افکار و نظریات کتابوں کے اندر درج کیے، ان میں سے ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ مختلف کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ آج کی گفتگو ہماری شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کریمہ سعدی کے متعلق ہے۔ ابتدائی طور پر کریمہ سعدی کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا اور مناجات سے آغاز کیا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت ہے، اور اس کے بعد پھر مختلف مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت کہیں سخاوت کی تعریف کی گئی، کہیں عدل کی تعریف کی گئی، مختلف چیزوں کی تعریفیں، کہیں ظلم کی مذمت بیان کی گئی۔ تو اس طرح مختلف عنوانات کے تحت کچھ اشعار دیے گئے ہیں جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے اور ہم ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ تو آج کا ابتدائی سبق ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کریمہ سعدی کا سب سے پہلا سبق، مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات۔ مناجات کہتے ہیں التجا کرنا، سرگوشی کرنا، گزارش کرنا۔ تو مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات، مجیب کا معنی ہوتا ہے قبول کرنے والا، اور دعوات کا معنی ہوتا ہے دعائیں۔ تو دعائیں قبول کرنے والے کی بارگاہ میں دعا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور اس کا عنوان یہ رکھا، جو مالک دعائیں قبول کرتا ہے میں اس کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں۔ اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگے، صدق دل کے ساتھ مانگے، اور ساتھ ساتھ یہ یقین بھی رکھے کہ اللہ کریم میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ انسان مخمصے کا شکار ہو کر دعا نہ مانگے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا کہ یا اللہ تو 5 مرلے کا پلاٹ نہیں تو 1.5 مرلے کا ہی پلاٹ دے دے، ایسے نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے خزانے محدود نہیں ہیں، وہ ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے۔ اس سے مانگو تو دل کھول کر مانگو اور یقین کے ساتھ مانگو۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس گفتگو کا عنوان جو ہے بدرگاہ مجیب الدعوات، میں اس کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا ہوں جو دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ یعنی یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرا یہ یقین ہے کہ وہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ پہلا شعر ہے کریمہ بے بخشائے برحال ما، کہ ہستم مسیر کمند ہوا۔ کریمہ کا معنی ہے اے کریم۔ یہ اہل فارس کی عادت ہے، جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے نام کے آگے الف لگاتے ہیں تو یہ اس کی پکار اور ندا بن جاتی ہے۔ مثلا انہوں نے مجید کو پکارنا ہو تو کیسے پکاریں گے؟ مجیدہ۔ انہوں نے احمد کو پکارنا ہو تو کہیں گے احمدہ۔ یہ جمیل کو پکاریں گے تو کہیں گے جمیلہ۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ ندا دے رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، تو کہا کریمہ۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ کتنے پیارے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، اس کے صفات کے نام بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے لفظ کریم کا انتخاب کیا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بھی در حقیقت
اللہ کریم کی بارگاہ میں مانگنے کا ایک انداز ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے گزارش کرو تو اس کے ان الفاظ میں اس کو یاد کرو جس میں اس کی رحمت نظر آتی ہے، جہاں پر اس کا کرم دکھائی دیتا ہے، جن الفاظ میں، جن صفات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندوں کے ساتھ الفت ٹپکتی ہے، ان الفاظ میں پکارو۔ تو کہا کریما، اے کریم، بے بخشائے، رحم فرما، بخشش فرما، اور بر حال ما، بر کا معنی ہوتا ہے پر، فارسی میں بر کا معنی ہے پر، اور حال ما، حال کا معنی ہے حالت، اور ما معنی ہماری، ہماری حالت پر۔ تو اس مصرے کا ترجمہ ہو گیا اے کریم ہماری حالت پر رحم فرما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ معنی کیونکہ ہستم، یہ ہست اور میم دو لفظ جڑ کر جو ہے ہستم ملا۔ ہست کا معنی ہوتا ہے ہوں یا ہے، اور میم کا معنی میں، ہستم میں ہوں۔ اسیر کمند ہوا، اسیر معنی پھنسا ہوا، اسیر کا معنی قیدی، اور کمند کہتے ہیں جال کو، جس طرح نہیں مچھلی جال میں پھنس جاتی، جس طرح پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی مجرم جو ہے وہ بیڑیوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو کمند کہتے ہیں جال کو۔ اور ہوا انسان کی نفسانی خواہشات، انسان کے دل کے اندر جو خواہشات آتی ہیں اس کو ہوا کہتے ہیں۔ تو پورے شعر کا ترجمہ ہو گیا کہ اے کریم میری حالت پہ رحم فرما، کیونکہ میں اپنی نفسانی خواہشات کے جال میں پھنسا ہوا ہوں۔ نداریم غیر از تو فریاد رس، تو آسیارا خطا بخش بس۔ نداریم، پہلے میں فارسی قاعدہ آپ کو پڑھا چکا ہوں نا، اس لیے اس فارسی قاعدے کو بھی مد نظر رکھیں۔ نداریم، میں ذرا وہاں فارسی قاعدے کی بھی تھوڑی آپ کو سیر کرواتا ہوں۔ نداریم، ہم نہیں رکھتے، یہ اصل میں اس کا مصدر ہے داشتن رکھنا، دارد مضارع۔ تو دارد جب مضارع ہے تو دارد، دارند، داری، دارید، دارم، داریم، اور اس کا جو منفی کیا تو ندارد، ندارند، نداری، ندارید، ندارم، نداریم۔ تو یہ فعل مضارع ہے اور منفی ہے اور معروف ہے، ہم نہیں رکھتے ہیں۔ غیر از تو، تیرے سوا، اصل میں یہ تین لفظ ہیں، غیر الگ ہے، از الگ ہے، تو الگ ہے، تو تینوں کو ملا کر غیر از تو، تیرے سوا۔ فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا۔ فریاد کا معنی ہوتا ہے کسی کی پکار اور کسی کی آواز، کسی کی آرزو، جستجو، اور رس یہ رسیدن پہنچنا، رسد مضارع۔ تو فریاد رس یہ اہل فارس کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں فاعل بنانا ہو تو ایک اسم اٹھاتے ہیں، ایک امر اٹھاتے ہیں، دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ اس میں فاعل بنتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب کتاب شروع کریں گے تو اس میں فاعل بنانے کے اور کئی طریقے ہیں، میں آپ کو جب وہ مقام آئیں گے تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ایک اس میں فاعل آ گیا، فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا۔ آگے ہے توئی، تو ہی ہے، آسیاں، آسی کی جمع گناہ گاروں، را کا معنی ہے کہ، آگے پھر خطا بخش، یہ دو لفظ ہے، ایک خطا الگ لفظ ہے اور بخش الگ لفظ ہے۔ خطا اسم ہے اور بخش امر ہے۔ اسم اور امر یہ ملاتے ہیں تو یہ اہل فارس کیا کرتے ہیں، یہ اس میں فاعل بناتے ہیں۔ تو خطا کا معنی ہے گناہ، یہاں پر خطا کا معنی ہے گناہ، اور بخش، بخشیدن بخشنا، بخشد مضارع، اور اس بخشد مضارع کا جب ہم نے امر بنایا تو بنا بخش۔ تو خطا اسم، بخش امر، اسم اور امر کو ملایا تو یہ بن گیا اس میں فاعل۔ خطا بخش، گناہ بخشنے والا، واو کا معنی اور ہے اور بس کا معنی کافی۔ پورے شعر کا ترجمہ ہوگا، ہم تیرے سوا کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں رکھتے، تو ہی گناہ گاروں کے گناہ بخشنے والا ہے اور تو ہی کافی ہے۔ تو اے اللہ کریم تیرے علاوہ ہماری فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہر حاجت مند کی حاجت روائی کرتا ہے، تو ہی مشکل میں پھنسے ہوئوں کو مشکل سے نکالتا ہے۔ تو اے اللہ کریم میری آرزو، میری التجا تیری بارگاہ میں ہے، تو ہی گناہ گاروں کے گناہ بخشنے والا ہے، اے اللہ تو ہی کافی ہے، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ آگے یہ ساری گزارشیں کرنے کے بعد شیخ سعدی اب دعا کیا مانگ رہے ہیں، نگاہ دار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ نگاہ دار،
یہ نگاہ الگ لفظ ہے اور دار الگ ہے. دار بنا ہے داشتن سے، داشتن رکھنا، دارت مضارع اس کا امر ہے دار، اور نگاہ کا معنی ہوتا ہے محفوظ. اب نگاہ داشت، نگاہ دار کا معنی ہو گیا محفوظ رکھ. ما را، ما کا معنی الگ ہے، را کا معنی الگ ہے. ما کا معنی ہم، را معنی کو، ہم کو یعنی ہمیں. زے راہ خطا، یہاں صرف زے جو ہے نا یہ اصل میں تھا از. از کا معنی ہوتا ہے سے، اور راہ خطا گناہ کا راستہ. محفوظ رکھ ہم کو یعنی ہمیں، محفوظ رکھ ہمیں زے راہ خطا گناہ کے راستے سے. خطا در گزارو ثوابم نما، خطا معنی گناہ، در گزار معاف فرما. واو اور ثواب، سواد کے ساتھ ثواب اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ، اور میم الگ ہے ساتھ ملائی ہے مجھے. اور نما اس کا معنی ہے دکھا، یہ بھی امر ہے. نمودن دکھانا، نماید مضارع. تو نماید مضارع میں سے جب امر بنایا دال کو ہٹایا تو نمائی. تو میں نے امر کے قاعدے کے اندر آپ کو یہ بھی سکھا دیا تھا کہ اگر دال ہٹانے کے بعد اس کے آخر میں یا موجود ہو تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں. تو نمائی کے آخر سے یا بھی گرائی تو خالی نما بچ گیا، یہ ہے امر. ہمیں گناہ کے راستے سے محفوظ رکھ. خطا در گزار، یا اللہ پچھلی خطائیں جتنی بھی ہو چکی ہیں اللہ وہ معاف فرما دے. وہ ثواب نما، اور جو سیدھا راستہ ہے اللہ کریم مجھے وہ دکھا. تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے. ہم بھی ان کی دعا میں ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ یا اللہ ہماری بھی جتنی خطائیں ہیں، چاہے وہ عمدن ہوئیں چاہے خطاً ہوئیں، یا اللہ وہ چاہے علانیہ ہوئیں چاہے خفیتاً اور سرن ہوئیں، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ سے ہمارے لیے گناہوں کے راستے بند کر دے. اے اللہ تیری رحمت آ جائے گی، تیری توفیق مل جائے گی، اس طرح مل جائے کہ ہم گناہ کی طرف قدم اٹھانا چاہیں تو آگے سے راستہ بند کر دے تاکہ ہمارا قدم گناہ کی طرف اٹھے ہی نہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے پچھلوں کے گناہوں کو، ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف کر دے. اور اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تو نے انبیاء کرام کو دیا، انبیاء کرام نے جس راستے کی تبلیغ فرمائی، یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.